بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے، اسے خود بھی دیکھیں اور لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم کئی انسانی جانوں کو بچا سکتے ہیں۔ کچھ دن پہلے لاہور کے ایک بہت ہی بڑے بزنس مین چودھری فاروق کے کانوے میں شامل ایک گاڑی حادثہ کا شکار ہو جاتی ہے، جس میں اس کے ملازمین جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے واقعہ میں لاہور ہی سے 7 نوجوانوں کی سڑک حادثے میں موت ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ بھی ٹائر پھٹنا تھا۔ اہم اور نئے بننے والے ایکسپریس وے اور موٹر وے پر ان دنوں گاڑیوں کے ٹائر پھٹنے کے واقعات منظر عام پر آ رہے ہیں، جن میں کئی لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ ایک دن میرے ذہن میں سوال آیا کہ ملک کی جدید ترین سڑکوں پر سب سے زیادہ حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی ایک ہی ہے، سینکڑوں جانیں ٹائر پھٹنے کی وجہ سے چلی گئیں۔ ہائی وے بنانے والوں نے سڑک پر ایسی کون سی اسپائکس ڈال دی ہے کہ سب کے ٹائر پھٹ جاتے ہیں؟ اس میں سڑک بنانے والوں کا قصور ہے یا موٹر وے پر آنے والوں کا قصور ہے؟ یہ سب چیزیں حادثات کے بارے میں جب میں نے سرچ کیا، دیکھا، دل طوفانی ہو گیا، تو میں نے سوچا آج اس چیز کا پتہ لگا لینا چاہیے۔ اب سنو، ہم نے تجزیہ کے لیے ایک دوست بلایا، ہم V8 میں سوار ہو گئے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے لیے ہم نے بہت محنت کی، میری پوری ٹیم نے بہت محنت کی۔ ہم نے لاہور سے اسلام آباد تک کا سفر کیا اور اس میں بہت سارے مراحل دیکھے، کیا کیا پرابلمز ہیں، کس کن وجہ سے حادثات پیش آتے ہیں۔ موٹر وے آفیشل سے بھی بات کی، انجینئر سے بھی بات کی، تو اس کا خلاصہ جو ہے یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ نوٹ کریں، اصل مسئلہ فلیٹ ٹائر کا ہے۔ پہلے ہم نے کولڈ ٹائر کا پریشر چیک کیا۔ کولڈ ٹائر سے مراد کہ ہم نے موٹر وے پر چڑھنے سے پہلے یا اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے جب ٹائر اتنے گرم نہیں تھے اس کا پریشر چیک کیا اور اسے بین الاقوامی معیار کے مطابق ایڈجسٹ کیا، جو کہ 25 PSI ہے۔ تمام ترقی یافتہ ممالک کی گاڑیوں میں ہوا کا ایک ہی دباؤ رکھا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ملک میں لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا یا وہ ایندھن بچانے کے لیے ٹائروں میں ضرورت سے زیادہ ہوا بھر لیتے ہیں، جو عموماً 35 سے 39 PSI ہوتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم 3 لین چڑھ گئے اور گاڑی دوڑا دی۔ گاڑی کی رفتار 120 سے 140 کلومیٹر فی گھنٹہ رکھی گئی۔ 2 گھنٹے تک اتنی تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کے بعد ہم اسلام آباد کے قریب پہنچ گئے۔ جب ہم نے رک کر دوبارہ ٹائر کا پریشر چیک کیا تو یہ چونکا دینے والا تھا۔ اب ٹائر کا پریشر 52 PSI تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹائر کا پریشر اتنا کیسے بڑھ گیا؟ چنانچہ جب اس کے لیے ٹائر پر تھرمامیٹر لگایا گیا تو ٹائر کا درجہ حرارت 92.5 ڈگری تھا۔ یہ سارا معاملہ اب کھل گیا کہ سڑک پر ٹائروں کی رگڑ اور بریک رگڑنے سے پیدا ہونے والی گرمی کی وجہ سے ٹائروں کے اندر کی ہوا پھیل جاتی ہے۔ بیک ٹو بیک ٹائر کے اندر ہوا کا دباؤ بہت بڑھ گیا ہے۔ چونکہ ہمارے ٹائروں میں ہوا پہلے سے بین الاقوامی معیار کے مطابق تھی، اسی لیے وہ پھٹنے سے بچ گئے۔ لیکن ٹائر جن کا دباؤ پہلے سے زیادہ ہے، یعنی 35 PSI پر ہے، یا ایک ٹائر جس میں کٹ ہے، اس کے پھٹنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے ٹائر پریشر کو ہمیشہ چیک کرتے رہیں۔ آپ کی ہوا کم از کم 25 سے لے کر 28 PSI ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ ہوا آپ کو نقصان دے سکتی ہے، کیونکہ موٹر وے پر گرمی کے موسم میں 2-2.5 گھنٹے کے سفر سے آپ کے ٹائر کی ہوا بہت زیادہ پھیل سکتی ہے اور اس سے کمزور ٹائر کے پھٹنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ موٹر وے یا کسی بھی ہائی وے پر جائیں اور اس میں جو ہوا کا تناسب ہے وہ 25 سے 35 ہونا چاہیے۔ اپنے تمام دوستوں کو اس ویڈیو بارے ضرور بتائیں تاکہ آپ کی یا میری کاوش سے کسی کی زندگی بچ جائے، تو اس کا ثواب آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا۔